ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی پیسے ہیں؟ کہ جی ہیں۔ کہا وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، موت کا ڈر نکل جائے گا کہ جہاں آدمی کا مال جاتا ہے وہیں اس کا دل بھی چلا جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں کوئی آتا تھا سائل، تو کہتے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی۔ سمجھو ان کی بات؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی کہ جو میں اس کو دوں گا وہ تجھے دینا ہے، اور جو تجھے دوں گا وہ جنت میں میرے لیے جمع ہو جائے گا، اور اصل گھر ہمارا جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ تو کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر کا سامان میرے گھر پہنچانے کا سامان پیدا کر دیا۔ تو بچوں اللہ سے سخاوت مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب تو دیکھے بارش بے موسم ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے اور حکومت نادانوں کے پاس ہے تو سمجھو میں ناراض ہو چکا ہوں۔ جب بارشیں بے موقع ہوں، پیسہ بخیلوں کے پاس ہو جو نہ خود خرچ کریں نہ کسی اور پہ خرچ کریں، اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو تو میں ناراض ہوں۔ کہ یا اللہ جب تو راضی ہو پھر جب تو دیکھے بارشیں موقع پر ہو رہی ہیں، پیسہ سخیوں کے پاس ہے، حکومت سمجھداروں کے پاس ہے، تو سمجھ لے کہ میں لوگوں سے راضی ہوں اور ان سے میں خوش ہوں۔ آج پیسہ بخیلوں کے پاس، سخی بہت تھوڑے ہیں جن کے پاس پیسہ، ورنہ سب بخیلوں کے پاس جو بالکل کالا سیاہ سپ بن کے اتنے بیٹھے کہ نہیں خرچ کرنا۔ اور ایک کم وقت ہوتا ہے وہ بخیل کا بھی پیو ہوتا ہے، وہ شحیح ہوتا ہے۔ بخیل تو اوروں پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے اوپر پھر بھی کر لیتا۔ ایک شحیح ہوتا ہے کہ نہ اپنے اوپر خرچ کرنا نہ کسی اور پہ خرچ کرنا، بس گن کے خوش ہو کے مر جانا۔ کروڑ ہو گیا، 2 ہو گیا، 100 ہو گیا، 100 ارب ہو گیا، ارب ہو گیا، ملین ہو گیا، ٹریلین ہو گیا، اور بڑی بڈھے ہر شے چھڑ کے مر جانا۔ پچھلے اولاد تو پتہ نہیں نصیب ہے کہ نہیں ہے۔ نصیب یہاں لکھا ہوتا ہے، ماں باپ نصیب نہیں بناتے، نصیب یہاں لکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ کو بخل سے نفرت ہے اور سخاوت اللہ کو پسند ہے، اس لیے اللہ نے ادنا درجہ رکھا سخاوت، زکوٰۃ بھائی کم از کم 2.5% دے دو۔ یہ جو بارڈر ہوتے ہیں نا، بارڈر تو یہ پاکستانی بارڈر ہے، یہ انڈین بارڈر ہے، یہ والی جگہ جو ہوتی ہے نا یہ مشترکہ ہوتی ہے، تو ادھر سے وہ ادھر آ گیا ہے، پاکستان سے وہ نکل چکا ہے، انڈیا میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اس بیچ کا جو ٹکڑا ہوتا ہے، تو جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے وہ بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں شامل نہیں ہوتا، ابھی وہ راستے میں ہے۔ اگر وہ 2,500 پہ 1 روپیہ بھی اوپر کر دے تو سخیوں کے بارڈر میں داخل ہو جائے گا۔ پھر آگے سخاوت کی کوئی حد کوئی نہیں، لیکن جب تک وہ زکوٰۃ دینے والا کوئی سخی داتا نہیں بن گیا، بخل سے نکل گیا، درمیان میں جیسے مرد و عورتوں کے درمیان ایک مخلوق ہے نا، نوشیروان کا پوتا تھا خسرو، جس نے اللہ کے نبی کا خط پڑھا، اس کے پاس آیا ایک مچھیرا مچھلی لے کر، اس کو اتنی پسند آئی، انہوں نے کہا 4,000 دینار اس کو دے دو۔ 4,000 دینار 80 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا؟ کیا کیا؟ کہ ایک مچھلی پہ 4,000 دینار دے دیا ہے تو خزانہ خالی کرو۔ اتنے بے وقوف۔ اس کی بیوی کا نام تھا شیری۔ نے کہا تو کیا کروں، میں تو بادشاہ ہوں، کہ اس کو واپس بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟
وہ کہے گا نر ہے، تم کہنا واپس لو، ہمیں مادہ چاہیے تھی، پیسے دے دو۔ وہ کہے گا مادہ ہے، تم کہنا ٹھیک ہے واپس لے لو، ہمیں نر چاہیے تھا، ہمارے پیسے ہمیں دے دو۔ کہاں یہ ٹھیک ہے، تو اس کو بلایا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور یہ ہیجڑا ہے نا یہ نر ہے نا مادہ؟ تو وہ بادشاہ نے کہا 4000 اور دے دو۔ وہ تو بیگم اس کی اور غصے میں ہو گئی، لال پیلی۔ جب وہ 8000 دینار لے کے چلا تو 1 دینار گر گیا، اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ اس نے بیوی نے کہا دیکھو کتنا بے غیرت ہے، آپ نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں کہ ساری اس کی اگلی نسلیں کھائیں گی، اور ایک گرا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی اٹھا لیا ہے، یہ بہت بخیل آدمی، اس سے سارے پیسے واپس لو۔ اس نے پھر اس کو بلا لیا، ابھی ہم نے تمہیں اتنا دے دیا تھا، 1 دینار اگر گر گیا تھا تو کیا تھا، کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر ہے، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، تو میں نے اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ مولوی عام طور پہ فقیر لوگ ہوتے ہیں، عام طور پہ ان کے پاس ہوتا ہی نہیں کہ سخاوت کریں، لیکن سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے۔ اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ تمہیں سخی بنائے۔ عورتوں سے بھی کہتا ہوں، مردوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ 100 میں 20 نمازی مل جاتے ہیں، لیکن 100 زکوٰۃ والے اکٹھے کروں نا تو ایک بھی زکوٰۃ دینے والا نہیں۔ کوئی 10,000 میں ایک آدمی ملتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، ورنہ نہیں دیتے۔ دل کے دروازے بند ہیں، اور اس وقت تک کوئی اللہ کا تعلق حاصل کر نہیں سکتا جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ پہ قربان نہ کرے، اور وہ ہے سخاوت، اور وہ ہے پیسہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم۔ آپ نے کہا دیکھو بھائی سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور پھر اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا نبی ہے، وانا اجود ولد آدم، میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ اور آپ کا خاندان سخاوت میں ضرب المثل ہے، ضرب المثل۔ ایک دفعہ ایک حامی تھا بنو امیہ کا، اور ایک حامی تھا اہل بیت کا۔ دونوں نے کہا چلو بھائی مدینے میں دیکھتے ہیں کون بڑا سخی۔ بنو امیہ کا حامی کہنے لگا بنو امیہ بڑے سخی، اہل بیت کا حامی کہنے لگا اہل بیت بڑے سخی۔ اچھا چلو چل کے امتحان لیتے ہیں۔ تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ گیا ایک اموی سردار کے پاس کہ وہ غریب ہوں، کچھ پیسے چاہیے، اس نے 10,000 دے دی۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، اس نے 10,000 دی۔ پھر تیسرے کے پاس 10 سرداروں کے پاس گیا، ہر ایک نے 10,000 دے دی۔ ان کے تو نام کہیں نہیں لکھے ہوئے۔ یہ جو اہل بیت والا تھا یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، ضرورت مندوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ پھر گیا عبید اللہ بن عباس کے پاس، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ پھر گیا وہ حسنین میں سے کسی ایک بھائی کے پاس، جب بڑے یا چھوٹے، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ جب دونوں کٹھے ہوئے تو یہ 3 لاکھ لایا، وہ 1 لاکھ، وہ 1 لاکھ 10 سے لے کر آیا، یہ 3 لاکھ 3 سے لے کر آیا۔ تو پھر وہ کہنے لگا ہاں بھئی اہل بیت بڑے سخی ہیں، چلو واپس کرتے ہیں۔ تو وہ جو اموی خاندان سے عقیدت رکھتا تھا اس نے جا کر کہا جی ہم تو ایسے ہی ضرورت مند نہیں تھے، ویسے ہی ہم ایک امتحان لے رہے تھے، تو آپ برائے مہربانی اپنے پیسے واپس لے لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 10 کے 10 نے پیسے واپس لے لیے۔ اب یہ گیا اہل بیت والا عبداللہ بن جعفر کے پاس، پھر عبید اللہ بن عباس کے پاس، یہ حسنین میں سے کسی ایک کے پاس۔ تو تینوں نے فرمایا کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، جاؤ تمہیں ہدیہ ہے، تمہیں ہدیہ۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے اور کہاں سے چننی ہے۔ اللہ کو سخی بن کے دکھاؤ۔ بخیل سے اللہ دوستی نہیں لگاتا، اور سخی سے اللہ دوستی نہیں توڑتا، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ اور شیطان کہتا ہے مجھے بخیل سے کوئی ڈر نہیں ہے، چاہے تو راتوں کو تہجد پڑھے، دن میں روزے رکھے، کہ اس کا بخل ایک دن اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اور سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب اس کی سخاوت اس کو جنت میں پہنچاتی۔ تو اللہ خود کریم ہے، سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ بھی اس کی روایت ڈالو،